یہ میں نے سوال کا طریقہ بتایا کہ سوال کیا کرنا ہے. کہیں ایسا ہو کہ آرزو کے پورا کر دے کر سوال کرا دو. آرزو کو چھوڑنا بھی حقیقت ہے, آرزو پوری ہو جائے تب بھی حقیقت ہے. یہ پوری ہوگی پھر کیا ہو جائے گا, پھر ایک اور خواہش اٹھا لو گے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں پوری فرمائی تو اللہ خوش رہے. اپنی بات میں پوری کر دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پوری فرماتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. پہلے تو اس کو راضی کرنا ہے نا, ہمیں تو بعد میں راضی کیا جائے گا. اس لیے آپ اپنی آرزوؤں کو پرواہ نہ کیا کرو. نہیں پوری ہوتی عین ممکن ہے کہ وہی بہتر ہو, عین ممکن ہے کہ وہی ضروری ہو. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے. ہم جس کو, کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ غور سے پوچھو کسی لوگوں کو تو جن باتوں پہ ان کو مسرت ہو رہی تھی کبھی کسی زمانے میں, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گناہ نکلے. اب میری آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور جس بات کی ماں باپ کا کہنا ماننا مشکل ہو رہا تھا عبادت کا, اور وہی ہمارے لیے بہتری نکلی. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آج کی آرزو کا یہ اثر ہے کہ آپ اس کو پورا کرنے میں جلدی کر رہے ہو, عین ممکن ہے کہ اس کا پورا نہ ہونے تمہارے لیے بہتر ہو. اور یہ آپ کو بچپن سے آرزو چلی آ رہی ہے, کبھی یہ پوری کر لو کبھی وہ پوری کر لو. اس کو کہا کہ آپ بڑے ولی اللہ لگتے ہو مجھے, پھر میری یہ خواہش پوری کرو. انہوں نے کہا کہ ولی اللہ ہوں کہ نہیں ہوں, تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھ نا, کیونکہ خواہش پوری کرانے کے لیے کسی کو ولی اب بنانا یہ بذات خود ڈسانسٹی ہے. ہو بڑے سرکار ہو, گنج بخش ہو, آپ میرا چھوٹا سا سوال ہے, اتنا سارا اماؤنٹ چاہیے اور نہیں دے گا. جس لیے اگر آپ گنج بخش مانتے ہو تو اللہ کرے آپ کو غریبی کا گنج دے. وہ میری آپ کی دعا ہے. موسم بدلتے ہیں, انسان پیدا ہوتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, واقعات ہوتے رہتے ہیں, تیرے کام نہیں ہوں گے. زمین چکر میں, آسمان گردش میں, سارے واقعات ہو رہے ہیں. چونکہ سے لے کر آسمانوں کا کسانوں تک سب کچھ واقع ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب تک اللہ کو یاد نہ کراؤ گے واقعہ نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کے حوالے کر دو تو یہ بھی سارا واقع ہوگا جس طرح پہلے ہوتے رہے. اب یہ درمیان میں جو الجھاؤ ہے نا خواہش کا, ضرورت کے ساتھ یہ نکال دو. تھوڑا سا کام ہے بس, جہاں وہ مچھلی کو کانٹا لگا ہوا ہے. خواہش کو ضرورت سے اگر تھوڑا سا الگ کر دو, اللہ بہتر کرتا ہے. خواہش بھی پوری ہو جائے گی, ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے میری. اب وہی وبالی جان لگ گئی. ہاں اب وہی وبالی جان لگی نا. اب آپ یہ کہو کہ میں نے اپنی آرزوئیں اللہ کے حوالے کر دی, پوری کرے تو راضی ہیں, ہم نہ کرے تب بھی راضی ہیں. آپ کیا دو نہیں, آپ بات سمجھے. ایک بار کیا دینا آپ نے, کیا کہہ دیا, میں نے اپنی آرزوئیں اللہ کے حوالے کر دی, آج کی آرزوئیں اور آنے والی آرزوئیں سب اللہ کے حوالے کر دی. اب آپ کے لیے دعا کا مقام آسان ہو گیا, دعا کی ضرورت ہی کو نہیں بات سمجھے, آپ کے لیے آسان ہوگی. بس یہی مقام ہے چاہیے آپ کو. تو عام طور پر انسان وہ جو بیان کرتے رہتا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ فرائض ہے نا. فرض جو ہے نا محبت والوں کا اور فرض ہے اور دنیا والوں کا اور فرض. یعنی کہ جس طرح آپ یہ کہو کہ کھانا کمانا فرض ہے, جس کے لیے عام انسان کے لیے روٹی کمائے, کھانا پکائے, یہ کرے, وہ فرائض ہے نا. لیکن جس کو دیدار کی تمنا ہو اس کا فرض جو ہے کچھ اور ہے, اس کے لیے اور ضروریات ہے. آپ بات سمجھیں, جس طرح آپ کو کوئی شاعر ہو جائے یا کوئی اور قسم کا رائٹر ہو جائے, اس کے لیے جاگنا فرض ہو جاتا ہے, باقیوں کے لیے سونا فرض ہو جاتا ہے. اس طرح جس کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش ہو اس کو سیر فرض ہو جاتی ہے, باقیوں کے لیے ٹھہرنا فرض ہو جاتا ہے. اس لیے اب آپ کے فرائض جو ہے نا وہ بدل گئے جب آپ نے تعلق بدل دیا. اگر آپ نے تسلیم کرنا سیکھ لیا تو اب آپ کے فرائض جو ہیں کوئی نہ رہ گئے, اب آپ نے تسلیم کرنا ہے. تو تسلیم کرانے کی تمنا یہ ذرا مدم کر دو, تسلیم کرنے کی تمنا رکھو. اس لیے آپ ایسے انسانوں کو تلاش کرو یا ایسا انسان بن جاؤ جو اللہ کو ماننے والا ہے. جیسا میں نے کہا کہ وہ بہت سارے دروازے ہیں, ہر آرزو کا دروازہ ہے کہ یہ ہمیں پار لے جائے گی. ہم محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے اور ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا مستقبل جاری رہے گا ان کے ذریعے اندر سے. اب مکان بناتے ہیں, ایک نام رہنے کی ضرورت, نام رہ جائے گا. ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس طرح کی ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا. براہ راست اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ بس طریقہ جانے یہ ہے کہ براہ راست اللہ کو ڈھونڈو.
رازمی آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ جانتے ہو کہ براہ راست کہتے ہیں جو آپ کا اس کے ساتھ الجھاؤ ہے وہ دور کر دو، آپ مان جاؤ. یہ آپ بات سمجھے کہ مدت سے ایک سوال آپ کر رہے ہو کہ یہ ہونا چاہیے، آئے رازمیاں وہ سوال نہیں پورا ہو رہا، چلو آپ کہو کہ میں نے سوال اٹھا ہی لی، جو تیری رضا ہے تو کر. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو یہ جب آپ کر لو گے تو پھر آپ کے مسئلے تمام حل ہو جائیں گے، اور مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ویسے وہ ٹھیک کہا مطلب کہ ہر مشکل کی چابی ان کے ہاتھ میں آتی ہے. مشکل جس کے پاس چابی ہو وہاں مشکل بیان نہیں کرنی. یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا دیدار ہو جائے، اب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا دیدار ہو جائے، اب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں، ایک دو چار کام رہتے ہیں یہ ہو جائیں پھر ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. نہ، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. یہ بات ہے، دو چار کام پہلے کرا دے پھر وہ آپ کو اپنے قریب کر لے، اس کی مرضی کرے نہ کرے. اس لیے کام ہو یا نہ ہو قرب کی خواہش ہے تو ابھی سے ہو. لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ دو چار کام ہو جائیں، فرائض رکھی ہوئے نا جو اس نے، فرائض کی ضرورت کو نہیں ہے. اب آپ کو شروع کرو بات، سوال کرو. دیکھو اصل میں ہم اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ دین میں کوئی ابہام نہیں ہے، خیر کا پتہ ہے، شر کا پتہ ہے، وضاحتیں ہو چکی ہیں. اگر ایک بچہ پانی میں تیرنے کے نام پر ڈوبنے لگے تو اس کے پاس نگران ہونا چاہیے. صرف اتنی سی کہانی ہے کہ ایک اپنا نگران آپ ڈھونڈ لو تاکہ ایسا نہ ہو، تیرنا آپ کو خود ہی ہے اللہ کے فضل سے، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو غلطی سے کہیں پاؤں ڈگمگا جائیں. کیونکہ اس میں خواہش کا سفر ہوتا ہے. نیکی بھی اپنے اندر ایک عجب راز رکھتی ہے کہ نیکی کے نام پر غلطی جاتی ہے. بعض اوقات مسجد کے اندر جانے والا، تبلیغ کرنے والا، اور بعض اوقات اپنی شوکت کو بیان کر جاتا ہے تبلیغ کے نام پر. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم آ گیا، اور یہاں سے نفس کے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک ایسا رکھنا چاہیے نگران کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ یہ نیکی تو اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے. اور یہ والدی جو ہے نا اس کو یوں کہتے ہیں، یہ جو بظاہر نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے. یہاں سے بچ جاؤ، یہاں سے یہ ایک موڑ ہے، آگے خطرہ ہے بتانے کے لیے. اور ان کا چونکہ کام ہی یہ ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہے اور آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا. سگنل ہے راستے کا مل جائے گا کہ جہاں پر یہ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے مقام پر بھی دعا بعض اوقات اگر کوئی بتائے تو دعا کر دینا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ دعا نہ مانگنا ہے تو پھر نہیں مانگنی چاہیے. وہاں ہر چند کہ وہ دعا منظور ہونے کا مقام ہو. بے شمار ایسے واقعات دنیا میں آئے ہیں کہ بزرگ نے کہا اس کو کہ وہاں جا کے دعا نہ مانگنا، جس جگہ دعا منظور ہوتی ہے اس جگہ یہ آپ آئے ہوئے دعا تو مانگ لو، منظور ہوگی دعا. اسے دعا کر دی، اسے بزرگ نے کہا دعا نہ کرنا. اور دعا کی تاثیر میں اس کو بیٹھا ملا، بڑا ہوا، عین جوانی کے عالم میں حادثہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. اور وہ بڑا مجروب سا ہو گیا، پاگل سا ہو گیا، کیا ہو گیا میرا جوان بیٹا. اور بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا میں تجھے کہا تھا دعا نہ مانگنا وہاں پر. آپ بات میں الگ معمولی سی بات ہے کہ جب تک آپ ساری باتوں کو سمجھتے نہیں ہو تو یہ فرائض کا سفر جو ہے نا یہ بھی خطرناک. یہ آستہ سے کرنے والی بات ہے، بتانا نہیں کسی کو. خالی فرائض، آپ بے تعلق فرائض جو ہے نا یہ کوئی اصلاح نہیں ہوتی. عام طور پر جیسے اسلام کے نام پر کہ بغیر تعلق کے انسان عبادت کرتا جا رہا ہے اور مفہوم عبادت سے غافل ہے اور محبت سے غافل ہے اور منشاء سے غافل ہے. خالی وہ گنی ہوئی چیزوں کو عبادت سمجھ رہا ہے اور دل اس طرح سخت ہے، دل اس کا ٹھوس ہو گیا اور وہ سما قصد قلوبکم ظالم ہو گیا، عبادت پوری کر رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کسی نگران کا کہ وہ آپ کی عبادت کے ساتھ آپ کے دل کے اندر رحم کا تعلق پیدا ہو، محبت داخل ہو. اب خالی جو ہے نا اصولوں پر زندگی نہیں گزر سکتی. اصول جو ہے نا نقصان بھی دیتے ہیں کہ وزن میں زندگی نہیں گزر سکتی. کبھی کبھی وزن کے بغیر بھی زندگی گزارنی چاہیے.
وزن میں اوزان ماپی ہوئی زندگی ہے تو ہمارے گناہ زیادہ نکلتے ہیں پیمائش کے لحاظ سے. اگر گناہ زیادہ نکلے تو اب آئندہ نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو گناہ ہی زیادہ نکلا ہے. اس لیے ایک چیز وجہ پہ آتی ہے کہ ماپے بغیر کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، یا استغفار کا مقام ہے. اس لیے استغفار کا علم اگر آپ کو آ گیا تو آپ گناہ سے نجات پا گئے، اور اس دعا عبادت سے بھی نجات پا گیا ہے جو عبادت آپ نے اپنے نفس کی خاطر کی تھی، جو آپ نے ریاکاری کے طور پر کی تھی، اور بڑی لمبی لمبی تسبیح شروع میں رکھتا ہے، اس لیے اسے بھی آپ بچ گئے. اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، خیال کے ہاتھ میں، تاکہ جو روکے رک جاؤ، جو کہ چل پڑو تو چل. خواہش کے ہاتھ میں نہ دینا اپنے آپ کو، بڑا نقصان ہے. خواہش تباہ کر دیں گے. آپ میری بات سمجھیے، خواہش کا نام ضرورت رکھا ہوا ہے، ضرورت بھی دھوکہ دے جائے گی. اس لیے اپنی ضرورت آپ خود ہی بن جاؤ. سب سے بڑا قابل احترام ہستی جو ہے نا دنیا کے اندر، آج کل کی دنیا میں، پہلے تو آپ نے آپ کو مانو نا، پھر آپ کو احترام قائم رکھنے کے لیے ضرور کسی کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں پر ضرورت کا سب شروع ہو جائے گا. کسی ایسی چیز کو دریافت کرو جو آپ کا واقعی احترام آپ کو ڈھونڈ کے بتائے کہ ہے کیا چیز، آپ کی ضرورت کیا ہے، ورنہ آپ پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے جو روکے رک جاؤ، چاہے چل پڑو تو چل پڑو.